الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. میری دینی بہنوں، اللہ کے مل جانے سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. سب کو پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. کیسے طاقت والے اللہ ہیں. انسانوں کے ناخن جیسے بڑھتے ہیں، سر کے بال جیسے بڑھتے ہیں، ویسے بہو کے بال بھی بڑھنے لگ جائے، ہاتھ پیر کے بال بھی بڑھنے لگ جائے، کتنی تکلیف ہوگی اس انسان کو. کیسے اللہ ہے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. دو آنکھیں دی اللہ نے. آنکھ سے دیکھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، پھر حلق کے نیچے اتارتا ہے. کچھ وقت کے لیے بخار آ جائے، زبان کو اس کا مزہ نہ ملے، بے قرار ہو جاتا ہے آدمی. کھانے کے سارے ذائقے زبان میں ہیں. کھانے میں ذائقہ نہیں ہے، زبان میں ذائقہ ہے. اگر زبان بدمزہ کر دی جائے، کوئی مٹھائی مٹھائی نہیں دکھتی، کوئی بریانی بریانی نہیں دکھتی. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، اللہ سے محبت میں اضافہ ہوگا. اللہ سے بڑا کس کا حق ہے ہمارے اوپر. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کے لیے رشتے جوڑنا، اللہ کے لیے دوری اختیار کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کو روکنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. جیسے سمٹمز کو دیکھ کر شوگر کا اندازہ ہوتا ہے، علامتوں کو دیکھ کر بی پی کا اندازہ ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان کی علامتوں کو دیکھ کر ایمان کا اندازہ ہوتا ہے. جیسے برتن میں شراب ہو تو شراب چھلک کر رہتی ہے، شربت ہو تو شربت چھلک کر رہتی ہے، ویسے دل میں ایمان ہو تو عمل میں چھلک کر رہتا ہے، عمل میں چھلک کر رہتا ہے. نماز میں خشوع آ جائے گا، ظاہر میں سنتیں آ جائے گی، تنہائی میں تقوی آ جائے گا، اگر ایمان دل میں بھر چکا ہے. اگر ایمان دل میں بھر چکا ہے. ایمان نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی کا کیا ہوگا. ایمان نہیں ہے. ایک عدالت میں ایک ایتھیسٹ کو لایا گیا، خدا کے انکار کرنے والے کو لایا گیا. میں اللہ کو نہیں مانتا. تو ایک بندے نے اسے ایک تماچا زور سے لگایا، بہت مضبوط گھونسا لگایا، تو اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، او مائی گاڈ. اب اللہ بے اختیار زبان پہ کیسے آ گیا. اللہ 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 ہر انسان کے دل میں. آواز زیادہ ہے.
اس وجہ سے ایمان کی عظمت اپنی اولاد کے دل میں بٹھائی ہے۔ سولیوں پر چڑھنا آسان ہے، ایمان کے بغیر مرنا بہت بڑی تکلیف ہے۔ سولیوں پر چڑھنے، آگ کے ڈلوں پر جلنے کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اگر ایمان کے بغیر مر گیا اس کی تکلیف ختم نہیں ہوگی، اس کی تکلیف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے لیے کوئی بیٹا، اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بیوی ہم نے مان لی، نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو بچاؤ۔ عمل قبول نہیں ہوگا اگر ہم شکیلی بن گئے، اگر ہم غامدی بن گئے، اگر ہم ایتھیسٹ بن گئے، اگر ہم شیطان کے پجاری بن گئے۔ دنیا بہت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے دنیا نے کہا کہ ہم دین کے داعی، اللہ کے خلیفہ نہیں، پھر اس کے بعد ہم مسلمان نہیں، پھر اس کے بعد میں انسان نہیں ہوں، اکنامک اینیمل ہوں، معاشی حیوان ہوں، میں بگ بینگ سے بن گیا ہوں، اور دنیا نیچے گرتی گئی تو دنیا نے کہا کہ میں مرد دکھتا ہوں لیکن میں عورت بننا چاہتا ہوں، میں عورت دکھتی ہوں مرد بننا چاہتی ہوں۔ ٹرانسجینڈر کا تصور دنیا میں چل پڑا، ہر ملک میں چل پڑا، تبدیلی جنس کا تصور، اور بات آگے بڑھی۔ میں دکھنے میں انسان ہوں، میری فیلنگ بلیوں کی ہے، میں دکھنے میں انسان ہوں، میری فیلنگ کتے اور پگ کی ہے، اس لیے مجھے کتوں کی طرح رہنے کا موقع دیا جائے۔ انسانی کتے، انسانی بلیاں آج دنیا میں مستقل ایک سوسائٹی اور کمیونٹی ہے، اور انسان نیچے گرتا گیا تو اس نے کہا کہ ہیومنز جیسے ٹرانسجینڈر ہے، ٹرانس ہیومنز ہے، اس انسان میں بلی کی طرح لپکنے، کتے کی طرح سونگھنے، عقاب کی طرح دیکھنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اس لیے ہم ہیومن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، ہیومن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عنوان ہے، ایک عنوان ہے۔ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، قادیانی کو نبی مانتا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، شکیل بن حنیف کو خلیفہ مہدی مانتا ہوں، میں مسلمان نہیں رہوں گا۔ آپ سیکھیے کلمات کفر کیا ہیں، کون سے بول ہیں جو آپ کو کافر بنا دیتے ہیں۔ اللہ بہت ظالم ہے، اللہ نے میرے بچے کو کیوں بیمار کیا؟ یہ بول آدمی کو کافر کر دیتا ہے۔ میں شریعت وریت نہیں مانتا، علماء کو نہیں مانتا، یہ بول آدمی کو کافر کر دیتا ہے۔ ایک آدمی بہار میں پیدا ہوتا ہے، اورنگ آباد کے قریب رہتا ہے، ایک دیہات میں، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ بھی کہتا ہے، خلیفہ مہدی بھی کہتا ہے۔ یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، یہ دو الگ الگ پرسنالٹیز ہیں،
یہ دو الگ الگ، ایک اللہ کے نبی ہیں اور ایک اس امت کے آخری مجدد ہیں، خلیفہ مہدی۔ دونوں کے پیدائش کی جگہ، دونوں کے کارنامے، دونوں کے کمالات، یہ سب حدیثوں میں صاف موجود ہیں، مستقل کتابیں ہیں۔ اب ایک آدمی آ کر کہتا ہے میں حضرت عیسیٰ ہوں، میں خلیفہ مہدی ہوں، جھوٹ کہہ رہا ہے، متواتر عقیدے کا انکار ہے۔ اگر ہم قبول کر لیں گے اسلام سے نکل جائیں گے۔ ارتداد کن راستوں سے آ رہا ہے؟ ایمان کے لٹیرے کن راستوں سے آ رہے ہیں؟ ایمان کے ڈاکو کن راستوں سے آ رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں نیو ایجوکیشن پالیسی بن گئی ہے، نیا تعلیمی نظام بن گیا۔ اس نئے تعلیمی نظام میں کہہ دیا گیا کہ آپ کو ہسٹری پڑھائی جائے گی 3000 سال پہلے کی، چانکیہ دھوتی پہنے ہوئے، چوٹی رکھے ہوئے، مندروں کے ماحول میں رہنے والے سائنسدانوں کو پڑھایا جائے گا۔ یورپ کے سائنسدانوں کو نہیں پڑھایا جائے گا، اسپین کے سائنسدانوں کو نہیں پڑھایا جائے گا۔ یہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی ہے، اس میں سائنس میں بھی ایکسرسائز کرایا جائے گا کہ آپ نے سوریہ نمسکار، سورج کی پوجا کی، درخت کی پوجا کی، یوگا کیا، آپ نے اپنے اندر روحانی کیا ترقی محسوس کی، آپ ایکسرسائز میں لکھ کر دیجیے، آنسر لکھ کر دیجیے۔ جب اتنا کفر پڑھایا جائے گا مکتب کے بغیر، جب اتنا شرک پڑھایا جائے گا ایمان کے مذاکروں کے بغیر، کیا بچے کے دل میں ایمان کی عظمت باقی رہے گی؟ انسانیت کا احترام ہے، دوسرے مذہب کا بھی احترام ہے، لیکن اپنی آئیڈینٹی کیوں چھوڑ دی جا رہی ہے؟ اپنی شناخت کیوں چھوڑ دی جا رہی ہے؟ آپ مسلمان بن کر کامیاب شہری نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ پورے پردے کے ساتھ قابل عورت نہیں بن سکتی؟ ایمان پر دشمنی ایمان والوں سے ہے، یہ گھلنا ملنا نہیں چاہتے، یہ انضمام نہیں چاہتے، یہ توحید کے عقیدے والے ہیں، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ۔ دوسروں کے یہاں کروڑوں خدا ہے اور 4 خداؤں کا اضافہ، ان کے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی ہم کبھی عبادت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غم ہے، بیٹا پیدا ہونے پر خوشی ہوتی ہے نا، لیکن ذمہ داری کا احساس، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بچائیے کہ ہم مورتی پوجا کریں۔ حضرت ابراہیم بچانے کی کوشش، حضرت یعقوب بچانے کی کوشش، اپنی اولاد کو مورتی پوجا سے، بت پرستی سے۔ ہمیں کتنا غم رہنا چاہیے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی جتنی عیدیں ہیں، راکھی باندھی جاتی ہے، گنیش بٹھایا جاتا ہے، ہر عید کے پیچھے، ہر سیلیبریشن کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی شرکیہ عقیدہ ہے، موسم کے خدا کو راضی کرنے کے لیے، فلانے خدا کو راضی کرنے کے لیے فلانا تہوار، مبارکبادی دینے سے انکار نہیں، خوشی میں شریک ہونے سے انکار نہیں، جھگڑا شرک قبول کرنے کا ہے، شرک کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کافر بیمار کی عیادت کیجئے، کافر سیلاب میں ڈوبنے والوں کے گھر آباد کیجئے، ضرور کیجئے،
جن علاقوں میں چٹانیں کھسک رہی ہیں، بستیاں قبرستان بن رہے ہیں، وہاں سے انسانی جانوں کو نکالیے، بچائیے، لیکن اپنے ایمان پر حرف آنے نہ دیجیے۔ شرکیہ کوئی عمل نہیں کیا جائے گا، رشوت نہ لیجیے، جوڈیشیل سسٹم میں جائیے، اچھے کلیکٹر بنیے، امانت دار وکیل بنیے، انسانیت کا درد رکھنے والے ڈاکٹر صاحب بنیے، لیکن ناریل پھوڑنا تو ضروری نہیں، مالا چڑھانا تو ضروری نہیں، بٹو لگانا تو ضروری نہیں۔ میں پکا مسلمان ہو کر پکا کامیاب شہری بھی تو بن سکتا ہوں۔ تو میرے دینی بہنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ارتداد شکیلیت کے راستے سے، ارتداد الحاد اور ایتھیزم کے راستے سے، الحاد ارتداد ٹرانسجنڈر کے ذریعے سے، ارتداد نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے، ارتداد کلمات کفر کے ذریعے سے آتے جا رہا ہے۔ ارتداد بے پردگی سے، ارتداد بے پردگی سے۔ جہاں پردہ نہیں ہوگا وہاں دل ناپاک ہوں گے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تمہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو، پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، اسی میں تمہارے دل بھی پاک رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دل بھی پاک رہیں گے۔ شرعی پردہ، رواجی پردہ نہیں، کامل پردہ، صرف برقع ڈال لینے کا پردہ نہیں، چہرے کا پردہ، کان کا پردہ، دل کے جذبات کا پردہ، تنہائیوں کا پردہ، زندگی میں پردہ، جنازے میں پردہ، زندوں سے پردہ، مرحومین سے پردہ، بیماری میں پردہ، جنازے میں پردہ۔ پردہ سب سے بڑا کمال ہے عورت کا۔ اگر حیا نکل گئی سارا کمال نکل گیا۔ یہ ام خلاد کا بیٹا شہید ہو گیا، نہ سینے پر مارا، نہ چہرے کو مارا، نہ بالوں کو بکھیرا۔ میرا بیٹا مر گیا، میری حیا تو نہیں مر گئی۔ میدان جنگ میں پردہ، شادی میں پردہ۔ حضرت زینب کا ولیمہ ہوا، صحابہ چھوٹے سے گھر میں کھاتے ہیں جاتے ہیں، حضرت زینب چادر اوڑھ کے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ گھر چھوٹے ہیں، بے پردگی گوارا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ عمران ابن حسین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت فاطمہ نے اندر سے فرمایا، ابا جی اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ اجنبی کو لے کر گھر میں آئیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پھینکی، آپ نے اوڑھ لیا، پھر عمران ابن حسین کو اندر آنے کی اجازت دی۔ کپڑوں کی تنگی ہے، بے پردگی نہیں ہے۔ کپڑوں کی تنگی ہے، بے پردگی نہیں ہے۔ پردہ مردوں میں بھی، پردہ عورتوں میں بھی۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی نامحرم کو نہ دیکھے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھوں۔ سالیوں سے پردہ، دیوروں سے پردہ۔ چولہا ایک ہے، اچھی بات، عورتیں الگ کھائیں، مرد الگ کھائے، عورتیں الگ رہے، مرد الگ رہیں، الگ ان کی مجلس ہو، الگ ان کا انٹرنس ہو۔ اختلاف تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، پردہ شادی جنازے میں، زندوں سے مردوں سے، کوئی ایجوکیشن تعلیمی نظام میں پردہ۔
سورۃ النور نہیں پڑھایا تو کیا پڑھایا ہے؟ 5th کے بعد 5ویں جماعت کے بعد اگر آپ نامحرم مرد اور عورت کے ساتھ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو بٹھاتے ہیں، آپ کی حیا کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کی عفت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ پنجم کے بعد 5th کے بعد ایک کلاس میں لڑکے اور لڑکیوں کو بٹھانا حرام ہے، شریعت کے حدود کی تجاوز کر جانا ہے، تباہی آ کر رہے گی۔ انگلینڈ میں مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں انگلینڈ کے اصل باشندوں کے اسکولز لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ، لڑکوں کے ایریا میں کوئی شراب کی بو بھی نہیں ہے۔ جن کو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، دنیا کو بدلنا ہوتا ہے، وہ لیلاؤں میں نہیں الجھتے، وہ بے پردگی میں نہیں پھنستے۔ انگلینڈ میں انہوں نے اپنی اولاد کو ایجوکیشن میں نہیں بٹھایا، انہوں نے شراب پینے کی لت میں نہیں ڈالا، اپنے آپ کو ان حرام چیزوں سے بچایا تاکہ ان کی نسلیں انقلابی بنے، انقلابی بنے، مردوں کی طرح جیے تو کیا خاک جیے، صرف نوٹ چھاپنے والی مشین یا پیسے دینے والا ATM نہ بنے۔ تعلیمی نظام آپ پڑھائیے، 10ویں پڑھائیے، 12ویں پڑھائیے، PhD کروائیے، اوپن سے کروائیے، کیمبرج سے کروائیے، آکسفورڈ سے کروائیے، میڈیکل پڑھائیے، نگرانی کے ساتھ آپ لے جائیے، آپ لائیے، ہاؤسنگ شپ میں نہ چھوڑیے، دیہاتوں میں نہ رکھیے، ہاسٹل میں نہ چھوڑیے، نکاح میں تاخیر نہ کیجیے، اونچی ڈگریاں پڑھائیے، اس ارادے سے نہیں، اس برے ارادے سے نہیں کہ بیٹا طلاق ہو جائے گی نا پریکٹس کر کے جی سکتی ہو، اس ارادے سے نہ پڑھائیے، کوئی جھگڑا ہوگا تو آ جانا، شوہر کی غلامی نہ کرنا، ساس کی غلامی نہ کرنا، تیرے پاس ڈگریاں ہیں، تم پڑھی لکھی ہو، یہ جہالت ہے، یہ ڈگریاں جہالت ہے۔ جس کے آنے کے بعد جسم پر کپڑے وزنی ہونے لگ جائے وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ جس کے آنے کے بعد میری بیٹی شوہر پر جری ہو جائے وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ جس کے آنے کے بعد میرے بیٹے کی آواز اپنے ماں باپ سے اونچی ہو جائے، یہ علم نہیں پڑھا، جہالت پڑھا ہے۔ ارتداد، ہم نے گھر میں محبت نہیں دی تو بچیوں نے فیس بک پر محبت تلاش کی، میں نے انہیں پیار نہیں دیا تو انہوں نے کالجوں میں محبت کو تلاش کیا۔ قصور میرا ہے کہ میں نے انہیں وقت نہیں دیا، میں نے انہیں وقت نہیں دیا۔ ارتداد کی بڑی وجہ، بیٹیاں تو اعلیٰ تعلیم پڑھ رہی ہیں اور بھائی 10ویں میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، بیٹیاں ماسٹرز کر رہی ہیں اور بچے چبوتروں پر بیٹھے ہیں۔ تو ایک تو لیٹ کر دیا پڑھانے میں، پھر لیٹ کر دیا رشتے کے دیکھنے میں۔ مولانا بچی پڑھی لکھی ہے، پڑھا لکھا رشتہ چاہیے، مسلمانوں میں پڑھا لکھا رشتہ، دیکھتے دیکھتے 35 سال، دیکھتے دیکھتے 29 سال، دیکھتے دیکھتے 28 سال، جب ٹینکی بھر جاتی ہے تو ابل جاتی ہے، جوانی کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں تو پھٹ جاتے ہیں۔ پھر اس نے غیر مسلم ڈرائیور سے نکاح کر لیا، پھر اس نے غیر مسلم وارڈن سے نکاح کر لیا، پھر اس نے غیر مسلم چوکیدار سے نکاح کر لیا۔ کیوں ہوا؟ ہم نے غلط معیارات بنا کر بیٹی کے نکاح میں تاخیر کر دی ہے۔ گھر کا کوئی امیر تہ نہیں ہے، طلاق دیتے ہیں دھڑلے سے دیتے ہیں، طلاق دینا آسان ہے،
کوئی مشورے کی ضرورت نہیں. نکاح کرنا مشکل ہے، پورے خاندان سے مشورہ. میری پھوپھی منع کر رہی ہے، میری نانی راضی نہیں ہے، دادی کہہ رہی ہے لڑکے میں کمی ہے، نانی کہہ رہی ہے بچہ آسٹریلیا کا ہونا چاہیے. اتنے سارے پیمانے ہیں کہ کوئی مشین ہوتی تو اس میں وہ کنڈیشنز لکھ کر ڈال دیتے، ویسا داماد نکل جاتا. کنڈیشن لکھ کے ڈال دیتے، ویسی بہو نکل جاتی. اور کب تک چلو گے ان غلط معیارات پر؟ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب اچھا رشتہ آ جائے دین اور اخلاق والا، نکاح کر دو، ورنہ زمین میں بربادی ہو کر رہے گی، زمین میں بربادی ہو کر رہے گی. کیوں ارتداد آیا؟ مرد باہر جاتے ہیں، نکاح کیا، سعودیہ چلے گئے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے. وطن کی روزی، وطن کی روزی مانگو اللہ سے. اپنے مردوں سے کہو مرچی چٹنی کھا لیں گے، نگاہوں کے سامنے رہی ہے. مرچی چٹنی ڈالر نہیں چاہیے، ریال نہیں چاہیے، آپ چاہیے. آپ چاہیے میرے سرتاج. آپ اولاد کی تربیت کیجئے، نکاح کے بعد فوراً باہر چلے جانا. اور آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، آسٹریلیا، کینیڈا، ان ملکوں کی سٹیزن شپ 18-19 لاکھ کا لون. نکاح کیا چلے گئے، رخصتی کے بغیر چلے گئے. اب جانے کے بعد تھوڑے دن میں لڑکی کو بلا لیا. نہ علماء کی مجلسیں، نہ بڑوں کی تربیت. اور وہاں کا قانون ایسا ہے، یورپ کا قانون ایسا ہے کہ میں بیوی کو ڈانٹ نہیں سکتا، اپنے بچوں کو پابند نہیں کر سکتا. فون کر دے گی بیوی، فوراً پولیس آ جائے گی، فوراً پولیس آ جائے گی، مرد کو گرفتار کر کے لے جائے گی. اگر وہ ڈیورس دیتا ہے تو پوری زندگی آدھی کمائی دینا پڑے گا. بیوی کو قتل کرنا آسان ہے لیکن طلاق دینا مشکل ہے. قتل کرنا آسان ہے، بیوی بنا کر رکھنا مشکل ہے. ارتداد ان راستوں سے آ رہا ہے. کرائے کا مکان، بڑا مکان دیا اللہ نے آپ کو، بازو 2-4 کمرے اور بنا دیے بیچلرز کے لیے. آپ کی بیٹیاں بھی جاتی ہیں کپڑے سکھانے کے لیے، نہانے کے بعد بال سکھانے کے لیے. اور وہاں پر اجنبی مرد بھی ہیں دیگر اسٹیٹس کے. اب وہاں پر اختلاط، وہاں پر بے پردگی. نگاہ تیر ہے، نگاہ تیر ہے، نگاہ تیر ہے. سہم من سہام ابلیس. میری دینی بہنوں، یہ سب میں نے آپ کو سنایا. ارتداد کن راستوں سے آ رہا ہے؟ ان راستوں کو بند کیجئے، ان سوراخوں کو بند کیجئے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایمان کی حالت میں مرنا، ایمان کی حالت میں مرنا. جیسا دل لے کر بچہ دنیا میں آیا تھا، سوائے اللہ کے اس دل میں کچھ نہیں. دنیا سے اس حال میں جانا کہ سوائے اللہ کے اس دل میں کچھ نہیں. جب آیا تھا کوئی خواہش نہیں، جا رہا ہے بغیر سلا ہوا کفن پہن کر جا رہا ہے، کوئی خواہش نہیں، کوئی خواہش نہیں. دوسری بات مجھے جو عرض کرنا ہے میری دینی بہنوں، عزیز ساتھیوں، اپنی معاشرت کو سنبھالو. میں تمہیں سناتا ہوں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامادوں سے برتاؤ کیسے کیا، اپنی بیٹیوں سے برتاؤ کیسے کیا، اپنے سمدھیوں سے برتاؤ کیسے کیا. میں آپ کو واقعات سناتا ہوں. آج طلاق سے زیادہ خلع ہے. بیٹیاں بیٹھی بھی ہیں، مینکوں میں بیٹھی بھی ہیں، تباہی مچی ہوئی ہے. کورٹ کے باہر قطار ہے برتے والیوں کی. ہم نے شادی کی زندگی کو نہیں سیکھا.
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے ملنے دوپہر میں آئے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا حضرت علی نہیں ہے، ناراض ہو گئے، چلے گئے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کی تلاش میں نکل گئے۔ لوگوں نے بتایا وہ وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کے جسم کو مٹی لگی ہوئی تھی، جسم سے مٹی جھٹکتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جا، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جا۔ یہ محبت بھرا انداز حضرت علی، حضرت فاطمہ میں ناراضگی ختم ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کی دلجوئی ایسے ایسے ایسے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آئی، سنانے لگی ابا جی میرے اور حضرت علی میں یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ دکڑا سنا، دل ہلکا کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بیٹا فاطمہ، میں نے قریش کے افضل ترین جوان سے تمہارا نکاح کیا ہے، میں نے قریش کے افضل ترین جوان سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ بیٹی کے سامنے داماد کی خوبیاں سنائی، داماد کی خامیاں نہیں سنائی۔ کافر داماد، سب سے بڑی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ، اسلام کے آنے سے پہلے ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، تکلیف دی، طلاق دے دی، بچیاں گھر میں بیٹھ گئی۔ کتنا بڑا صدمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حساس دل کے اوپر، کتنا بڑا صدمہ۔ ابو العاص سے بھی لوگوں نے کہا ابو العاص زینب کو طلاق دے دو۔ ابو العاص کافر داماد نے کہا، بعد میں سے مسلمان ہو گئے، کافر داماد نے کہا کہ مجھے زینب جیسی لڑکی نہیں مل سکتی ہے۔ اسلام دل میں تھا، ماحول کے دباؤ میں کچھ وقت کے بعد مسلمان ہوئے، بدر میں گرفتار ہو کر آ گئے، بدر میں گرفتار ہو کر آ گئے۔ فجر کی نماز ہوئی، حضرت زینب نے دروازے پر آ کر کہا کہ میں نے ابو العاص اپنے شوہر کو پناہ دے دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور یہ فرمایا سنا تم نے؟ یہ زینب کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو پناہ دے دی، تم لوگ کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ آپ نے اپنی بیٹی زینب سے کہا بیٹا شوہر ہے اکرام کرنا، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوا تنہائی نہ کرنا، بیوی شوہر کا تعلق احتیاط کرنا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نے یہ اخلاق دیکھے، مکہ مکرمہ گئے، لوگوں کا مال واپس کیا اور اعلان کیا لوگوں سن لو، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا۔ معاشرت، داماد کے ساتھ معاملہ، بیٹی کو کون سی بات کہی جاتی ہے؟ لعن اللہ الذواقین والذواقات، ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق بغیر ما بأس حرام علیہ رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو حرام ہے اگر بغیر ضرورت کے خلع لے لیا، شریعت کے تقاضے کے بغیر خلع لے لیا۔ رائٹس اور لیمٹس کو سمجھو، اپنی زبان میں مٹھاس لاؤ، اعمال کو اپناؤ، عملیات کو نہیں۔ کاملوں کے پاس جاؤ، عاملوں کے پاس نہیں۔ احکام کی فکر کرو، شیاطین سے نہ ڈرو۔ ہمیں سکھلایا گیا رائٹس اور لیمٹس۔ میری ماں کا بہت حق ہے لیکن بیوی پر ظلم نہیں کروں گا، بیوی کا واقعی حق ہے، ماں کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ میری ماں شریعت سے واقف نہیں ہے، نفس کے دباؤ میں آ جاتی ہے،
بیٹا کھلا لے لے، بیٹا طلاق دے دے، علماء کو پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ حضرت تھانوی کی کتاب ہے تعدیل حقوق الوالدین، ماں باپ کے حقوق کے لیمٹس کیا ہیں۔ ایک آدمی آیا حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس، حضرت میرے والد کہہ رہے ہیں بیوی کو طلاق دے دو۔ امام احمد بن حنبل نے سارا میٹر سنا، نہیں دینا ہے۔ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا طلاق دے دو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنے باپ کی اطاعت کر، اور مجھے میرے باپ کی اطاعت سے روک رہے ہیں آپ۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہاں اگر تیرے باپ کا علم حضرت عمر کی طرح ہوتا، اگر تیرے باپ کا مزاج حضرت عمر کی طرح بے نفسی کا ہوتا تو میں ضرور کہتا اپنے باپ کی اطاعت کر اور طلاق دے دے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا باپ لمٹ سے باہر نکل رہا ہے۔ حق اور حد، حق اور حد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کا نکاح ہوا۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنی بہو سے پوچھا، ناجائز فیور لینا نہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنی بہو سے پوچھا بیٹا کیسے چل رہا ہے؟ بہو نے حیا کے الفاظ میں کہا بڑے نمازی ہیں، بڑے نمازی ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کو اندازہ ہو گیا اپنے بیٹے کی شکایت، اپنے بیٹے کی شکایت، اپنے بیٹے کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ یا رسول اللہ میرے بیٹے عبداللہ کو سمجھائیے، وہ رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا ہے، آپ اس کا پورا شیڈیول بنا کر دیجئے، کتنے دن میں قرآن ختم کرنا ہے، ایک دن ایک دن یا مہینے میں 3 روزے رکھنا ہے، آپ پورا شیڈیول بنا کر دیجئے، قربان جاؤں میرے آقا پر۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلایا اور فرمایا ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، اور اخیر میں فرمایا فاعط کل ذی حق حقہ، ہر ایک کا حق ادا کرو بیٹے، ایسی بے اعتدالی نہیں کیا کرتے۔ معاشرت، معاشرت۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ امانت دار، طاقتور، امانت دار، طاقتور۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے جب نکاح کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کم سے کم بکریاں چرائی ہیں، سسرال کے ٹکڑوں پر نہیں پلے، سسرال کے ٹکڑوں پر نہیں پلے۔ حدیث کہتی ہے اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے موسیٰ پر کہ انہوں نے 8 سال بکریاں چرائی اپنی پیٹ کی ضرورت کے لیے، اپنی حیا کی حفاظت کے لیے، اپنی حیا کی حفاظت کے لیے۔ غیرت کے بغیر مرد نہیں ہوتا، حیا کے بغیر عورت نہیں ہوتی۔ جب مردوں سے غیرت نکل جاتی ہے، عورتوں سے حیا نکل جاتی ہے۔ عورتوں کے لباس سے پتہ چلتا ہے ان کے مردوں میں غیرت کتنی ہے، ان کے مردوں میں غیرت کتنی ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، بیوی کے لیے خرچ دینے والا میرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ میری بیوی اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گی، ساس کے سامنے بھی نہیں پھیلائے گی، سسرے کے سامنے نہیں پھیلائے گی، اکراماً پھیلائے گی، مشورے کے لیے پھیلائے گی، اخلاق میں پھیلائے گی۔ ذمہ داری مرد کی ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا ولی، محنت کرنے والا اللہ کا ولی۔
بچوں کے لیے 2 پیسے کمانے کی کوشش کرنے والا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ ہے۔ اپنے بچوں کے لیے حلال لقمے کی تلاش کرنے والا۔ رشتوں کو وقت دو میرے بھائیوں، رشتوں کو وقت دیجیے۔ اجنبی لوگوں کے لیے وقت دیتے ہیں، سمدن سے بات کرنے میں وقت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ سمدی سے بات کرنے میں کیوں وقت نہیں دیتے ہیں؟ انصاف کرو۔ اگر میری بیٹی زچگی اور امید سے ہو تو میں کہتا ہوں پہلی زچگی ہے، آپ مائکے رہنے دیجیے، اور جب بہو امید سے ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں سب تو علاج کرا رہے ہیں، اماں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میرا داماد میری بیٹی کو خرچ کے لیے پیسے دیتا ہے تو قدر کرتا ہوں، بڑا پیارا داماد ملا ہے، میری بیٹی کو خرچ کے لیے پیسے دیتا ہے۔ لیکن اگر بیٹا بہو کو خرچ کے لیے پیسے دے، کیا شادی ہوئی بیوی کی مٹھی میں چلا گیا، کیا شادی ہوئی بیوی کی مٹھی میں چلا گیا۔ یہ بے اعتدالی، فون کا بے قابو استعمال، فون کا بے قابو استعمال۔ کیوں نہیں اٹھایا میرا فون؟ بڑے لوگ وہ نہیں ہیں جن کا گھر بڑا ہے، بڑے لوگ وہ نہیں ہیں جن کے بال سفید ہو گئے، بڑے لوگ وہ نہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہیں، بڑے لوگ وہ نہیں ہیں جو 4 بہو کی ساس ہے، بڑے لوگ وہ ہیں جن کے دل بڑے ہیں، جن کے ظرف بڑے ہیں، جن کے اخلاق بڑے ہیں، جن کے اندر اپنے ماتحتوں کو لے کے چلنے کا سلیقہ۔ معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ کم اعفو عن الخادمی، نوکر کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کرو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل یوم 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ۔ میرا اللہ مجھے کتنا معاف کر رہا ہے؟ تیرا خاندان بھی ناک رگڑے گا، معاف نہیں کروں گی، تیرا باپ بھی معافی چاہے گا، گھر میں واپس نہیں لوں گی تجھے میں۔ کتنا بڑا بول ہے میرا اللہ۔ اگر میرے بے نمازی پن کو معاف نہ کرے، کیا میں زمین پر رہوں گا؟ سالہ سال کے بیماری کے روزے قضا ہیں، کیا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں تاکہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے؟ حضرت مسعود انصاری رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، وہ اپنے نوکر کو خوب مار رہے ہیں، خوب مار رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا للہ اقدر علیک منک علی، جتنی طاقت تم اپنے نوکر پر رکھتے ہو اس سے زیادہ تمہارا اللہ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ مرد ڈرے، مرد ڈرے، اللہ نے مجھے طلاق کا اختیار دیا، جسمانی طاقت دی، مجھ سے ظلم نہ ہو جائے۔ عورت ڈرے کہ میرے ساتھ قانون ہے، ڈوری کیس کا قانون ہے، میں ظلم نہ کروں، میں حد سے آگے نہ نکلوں، میں حد سے آگے نہ نکلوں۔ کامیاب شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کا مزاج ایک ہے، کامیاب شادی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایڈجسٹ ہونے کا سلیقہ رکھتے ہیں، دونوں نبھانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اللہ نے 2 بیوی شوہر کا مزاج کبھی ایک نہیں بنایا، 2 بیوی شوہر کا مزاج کبھی ایک نہیں بنایا۔ ایک چپل دائیں پیر کی ہے، ایک بائیں پیر کی ہے، دونوں دائیں پیر کی ہو تو وہ جوڑی نہیں ہے، جوڑی بنے گی جب ہی ایک دائیں پیر کی ہو ایک بائیں پیر کی ہو، جوڑی بنے گی تبھی جبکہ ایک پازیٹیو ہو ایک نیگیٹیو ویر ہو، ایک غصے والا ہو ایک نرم مزاج ہو۔ اللہ کا نظام بیوی شوہر میں ایسا ہی ہے۔ حضرت ام دردہ سے حضرت ابو دردہ نے کہا جب مجھے غصہ آ جائے تم چپ ہو جانا، تمہیں غصہ آ جائے گا
میں چپ ہو جاؤں گا۔ چھوٹے بنو، معافی چاہنے میں دیر نہ کرو، معاف کرنے میں دیر نہ کرو۔ فون کے ننگے پن کے سامنے ہار مان لیا، بیوی کے سامنے ہار ماننے کیا جاتا ہے؟ وکیلوں کی جوتیاں چاٹ لی، سمدھی کے سامنے ہار مانتے ہوئے کیا جاتا ہے؟ عدالتوں کے چکر کاٹ لیے، رشتوں کے ملاقات کے چکر کاٹنے میں کیا جاتا ہے؟ اپنوں کو وقت دو، بدگمانیوں سے بچو۔ تو میں نے پہلی بات آپ سے کہا اپنے ایمان کو بچانا، اور دوسری بات میں نے آپ سے عرض کیا اپنی معاشرت کو بناؤ، اپنی معاشرت خاندانی زندگی میں حق دینے والے بنو، حق مانگنے والے نہیں۔ حق مانگنے والوں کو حق نہیں ملا کرتا، حق دینے والوں کو حق ملا کرتا ہے۔ بڑے بننے والوں کو بڑا پن نہیں ملتا، چھوٹے بننے والوں کو بڑا پن ملتا ہے۔ یہ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ لِلَّهِ عَبْدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ اور تیسری بات میری دینی ماں بہنوں، میرے عزیز دوستوں، علم حاصل کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، دعوت کے کام میں حصہ لو، مکتب سے جڑو، خانقاہ سے جڑو، اللہ والوں سے بیعت ہو جاؤ، قدم قدم پر پوچھ کر چلو۔ علم علم علم، عاملوں کے پاس جا سکتے ہو۔ لیمو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا دے گا، بھلا میں مرچ تمہیں شیطان سے بچا دیں گے۔ کیا ایمان غارت ہو گیا تمہارا؟ من علق تمیمۃ اسند الیہ، جو کوئی پتھر لٹکا لے اللہ اس کو اس پتھر کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو اس پتھر سے ہوتا ہوا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ کون سا شیطان ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ شیطان نے کہا تھا نا حضرت ابو ہریرہ سے، آیت الکرسی پڑھ لینا، میں تمہارا غلہ چوری نہیں کر سکتا، میں تمہارا غلہ چوری نہیں کر سکتا۔ حضرت انس نے دعا پڑھی، دشمن سے حفاظت ہو گئی۔ ابو الدرداء نے دعا کری، پورے گھر کی حفاظت ہو گئی۔ حضرت حسن و حسین کو بٹھایا، نظر کی دعا، نظر کی دعا، اعیدکما بکلمات اللہ التامہ، نظر کی دعا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آئی، جبرائیل نے آ کر دعا پڑھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من کل حاسد اذا حسد ومن شر کل عین، او کما قال علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل نے دعا پڑھی بخار سے شفا یابی کے۔ اس سے بڑی طاقتور دعا میری دینی بہنوں، فون نے اسپنج کی طرح وقت کھا لیا۔ اپنے علم کے لیے وقت دو۔ جہالت نے خاندانوں کو اجاڑ دیا، وقت دیجیے جنازہ نہلانے کا سلیقہ سیکھنے کے لیے، وقت دیجیے اولاد کی تربیت کے اصول سیکھنے کے لیے، وقت دیجیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے۔ بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے، میری زندگی کے 60 سال گزر گئے، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا، روزانہ ایک آیت پڑھ لیتا، میرے اللہ نے کیا کہا ہے؟ 60 سال میں قرآن کا اللہ کا پیغام نہیں سمجھ سکے۔ کیا 60 سال کوئی خط رکھا ہوا رہتا ہے؟ کیا کوئی میسج بغیر پڑھے کے رہتا ہے؟ لیکن اللہ کا پیغام اور اللہ کا خط بغیر پڑھے کے رہ گیا۔ ڈگریوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، نوکریوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، رشتوں کے لیے نہیں، اللہ کی چاہت اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو جاننے کے لیے علم علم۔ امام بخاری کی ماں بیوہ، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل کی ماں بیوہ،
بیوہ ماؤں نے اپنے بچوں کو باپ رکھنے والی اولاد سے آگے بڑھا دیا، باپ رکھنے والی اولاد سے آگے بڑھا دیا۔ محنت کرنے والی ماؤں نے معذور بچوں کو صحت مندوں سے آگے بڑھا دیا۔ امام ابو قتادہ اندھے، امام شاطبی اندھے، اور نہ جانے کتنے علماء کی فہرست ہے، بینائی نہیں تھی، ماؤں نے حوصلہ بڑھایا۔ کیسا علم ہے، کیسی قربانیاں ہیں۔ امام بخاری کی ماں نے، بہن نے پوری پونجی دے دی، بھائی آپ پڑھنے جائیے۔ رشیا کہاں، بغداد کہاں، رشیا کہاں، مدینہ منورہ کہاں، ماؤں کی قربانیاں، ماؤں کی قربانیاں۔ عبد الماجد دریابادی کی والدہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یو پی کی سردی میں سجدے میں کھڑی ہو جاتی، سجدے میں پڑ جاتی، اللہ کے دربار میں کھڑی ہو جاتی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھر کی عورتوں نے سید احمد شہید، ایک اللہ والے مجاہد کا تذکرہ اتنا سنایا کہ مولانا الیاس صاحب نے حضرت علی میاں سے فرمایا تھا، علی میاں تمہاری کتاب نے میرے علم میں اضافہ نہیں کیا۔ سید احمد شہید کے بارے میں میری گھر کی عورتوں نے اتنا سنایا، اتنا سنایا، اتنا سنایا کہ تمہاری کتاب نے میرے علم میں اضافہ نہیں کیا۔ حفصہ بنت سیرین آنے والوں سے کہتی تھی، محمد بن سیرین ان کے بھائی نے فلاں آیت کی تفسیر میں فلانی بات کہی نہیں کہی میرے بھائی نے، میرے بھائی کو تو یہ بھی کہنا چاہیے تھا۔ کب بدلیں گی تمنائیں؟ اچھا زیور مل جائے، اچھے کپڑے مل جائیں، اچھے جوتے مل جائیں، اچھا مکان مل جائے، شادی میں بن ٹھن کر نکلنے کا موقع ملے، کب تک یہ مردہ تمنا ہے؟ کب تک یہ مردہ تمنا ہے؟ کب تک یہ سفلی جذبات کب تمنا ہوگی؟ اے اللہ میرے خاندان میں مجدد پیدا فرما دیجیے۔ کب آنسو نکلیں گے کہ اے اللہ غزہ کی عورتوں کا کچھ حوصلہ مجھے دے دیجیے؟ کب آنسو نکلیں گے؟ میرے ایمان پر خاتمے کا کیا ہوگا؟ علماء نے کتابیں لکھی، وہ لوگ جن کا سجدے میں انتقال ہو گیا، وہ علماء، وہ اللہ کے ولی جن کا انتقال سجدے میں ہو گیا۔ علماء نے کتابیں لکھی، وہ مائیں، وہ یتیم جنہوں نے تاریخ کو بدل دیا، وہ یتیم جنہوں نے تاریخ کو بدل دیا۔ حضرت علی میاں کی ماں ان سے کہتی تھی، علی میاں کیا تمہارے ہاتھ پر کچھ یورپ کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں؟ کیا کچھ یورپ کے لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کیا؟ یہ تمنا ہے۔ اپنی اولاد کو اے ٹی ایم مشین بننے کے لیے نہیں کہا، اپنی اولاد کو ڈالر پاؤنڈ چھاپنے والا بننے کا خواب نہیں دیکھا، امریکہ جا کے مجھے بھی بلا لینا، بلکہ انہوں نے داعی بن کے جینا، داعی بن کر مرنا، داعی بن کر جینا، داعی بن کر مرنا، یہ خواب پیدا کیے ہیں اپنی نسلوں کے اندر۔ تب جا کر ان کی اولاد نے وہ کام کیا۔ پیٹ کے لیے جینے والے بہت ہیں، قوم کے لیے جینے والے چاہیے۔ دنیا تو مقدر کی مل جائے گی، آخرت بن جائے۔ کتنے نشے میں ہم، کورونا کے لاوارث جنازے بہت جلدی بھول گئے، ہمیں دائیں بائیں ڈائلیسس کے مریض نظر نہیں آتے ہیں۔ کس دھوکے میں قضا نمازیں باقی رکھا ہے، کس دھوکے میں قضا روزے باقی رکھا ہے، کس امید پر حج کو آج تک ادا نہیں کیا۔ احبب من شئت فإنک مفارقہ، جس سے چاہے محبت کر لے، تجھے جدا ہونا ہے، تجھے جدا ہونا ہے۔ مامون الرشید کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے کہا، یا من لا یزول ملکہ ارحم علی من زال ملکہ، اے وہ اللہ جس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی، اس پر رحم فرما جس کی بادشاہت ختم ہو چکی ہے۔
اگر زندگی ایمان و عمل کے مطابق ہوگی، موت بھی ایمان و عمل کے مطابق، انکم کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون۔ معاذ بن جبل، بلال رضی اللہ عنہ، موت کا وقت آیا، غدن نلقى الاحبہ محمدا وصحبہ، کیا وینٹیلیٹر پر مرنے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں؟ کیا وینٹیلیٹر پر مرنے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں؟ اللہ سے ملاقات۔ حضرت بلال نے فرمایا اب میری روح نکلے گی، اب میں جاؤں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ حضرت عمر کی موت، حضرت علی کی موت، شہادت کے واقعات، اللہ کی نیک بندیوں کے واقعات، تلاوت اور شہادت کی موت، تلاوت اور شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی جب انہوں نے اپنے آپ کو دین سے جوڑا، علم سے جوڑا، عمل سے جوڑا، خانقاہوں سے جوڑا، علماء سے جوڑا، تبلیغ سے جوڑا، مکتب سے جوڑا۔ ہمیں دھن چاہیے، دھن نہیں چاہیے، ہمیں وسائل نہیں چاہیے، ہمیں عزائم چاہیے، ہمیں صحت نہیں چاہیے، ہمیں وقت میں برکت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کام لینے پر آتے ہیں۔ بنگال کی سولت النساء بیگم، سولت النساء بیگم، اس نے مکہ مکرمہ میں مدرسہ بنا دیا، دنیا میں جنت دیکھ لی۔ جامعہ قروی، جامعہ قروی، ایک عظیم عورت نے اپنی وراثت کا مال لگایا، جب تک وہ یونیورسٹی بنتی رہی وہ روزہ رکھتی رہی، جب تک یونیورسٹی بنتی رہی وہ روزہ رکھتی رہی۔ جامعہ قروی دنیا کی بڑی یونیورسٹی، ایک عورت، ایک عورت، ایک عورت۔ تاج المساجد بھوپال کی بیگم نے خواب دیکھا، اپنا تو محل بنایا، میرے لیے کیا بنایا؟ تو اس اللہ کی بندی نے جہاں پر ان کے اپنے تاج محل کی چھت ختم ہوتی ہے وہاں پر تاج المساجد کی زمین کو بنایا۔ اتنی اونچی مسجد، اتنی پیاری فنکاری، اللہ نے اس بندی کے اخلاص کو قبول کیا۔ تبلیغی جماعت کا سالہ سال کا سالانہ اجتماع اس تاج المساجد میں، اس بیگم کی تعمیر۔ یہ عورتوں کا کمال ہے، کسی مرد کا حج مکمل نہیں، کسی مرد کا عمرہ مکمل نہیں، اسے نقل کرنا پڑے گا امی ہاجرہ کی، اسے نقل کرنا پڑے گا امی ہاجرہ کی۔ صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہوئے میری بہنوں آپ کی دعا میں طاقت، حضرت آسیہ کی دعا کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ آپ کا دل ٹوٹتا جلدی ہے، آپ فیصلہ جلدی کروا لیتی ہیں، آپ کے یہ قیمتی آنسو دنیا کی گھٹیا چیزوں کے لیے نہیں، اللہ کی محبت کے لیے آنسو قبول ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ایمان پر جینا، ایمان پر مرنا بھی نصیب فرمائے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی جوڑ دے، اور دین اور خدمت دین کے لیے ہماری جوانی، ہماری بیماری، ہماری صحت، ہمارا بڑھاپا اللہ تعالی حال حال میں ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔